الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف وعدہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق فضل و کرم سے بارش کا موسم اور نبوی تعلیمات. بارش کا جو موسم ہے اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی باتیں ہمیں سکھلائی ہیں، ہمیں بتلائی ہیں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوا. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دو باتیں بطور فائدہ رکھتا ہوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو بھی باتیں اس خطبہ جمعہ میں بیان کی جائیں گی قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام کے حوالے سے، تو سب کی سب باتیں اتھینٹک اور صحیح ہوں گی. اگر کسی کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی مسئلہ ہو، ڈاؤٹ ہو، تو خطبہ جمعہ کے بعد وہ بندہ پوچھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے جانے کے بعد اس پر گفتگو ہو. جو بھی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ خطبہ جمعہ کے بعد پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں آئیں تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو پوری طرح سے تیار ہو کر کے آنا چاہیے. جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے. دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اپنے عمل کے ذریعے کہ یوم الجمعۃ یوم عید. جمعہ کا دن جو ہے یہ ہم مسلمانوں کی عید کا دن ہے. ایسا لگنا چاہیے، ایسا ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہاں آج اچھا کپڑا پہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج کچھ ہے. سمجھ میں آنا چاہیے، یعنی جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے. جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا ہے اس طرح سے جمعہ کے دن کا اہتمام ہونا چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے شاید جب میں پہلی بار یہ دوسری بار آیا تھا تو میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اس حدیث کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے جمعہ کے دن. جب بھی میں جمعہ کے دن سامعین کو دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ حدیث جانتے نہیں یا تو اگر جانتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کر رہے. میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سامنے جب سب خالی ہے، یہاں پر ایک آدمی کی جگہ، وہاں پر دو آدمی کی جگہ، ایسے خالی ہے، پھر بھی آدمی ایک دم پیچھے بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو آدمی کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے نہیں بیٹھتا. آدمی سب سے آگے آ کے بیٹھتا ہے کہ تاکہ مجھے جلدی ملے، پہلے ملو میں نکل جاؤں. جبکہ پہلی صف کا جو ثواب ہے، جو اللہ کے نبی کی جمعہ کی جو تعلیم ہے، وہ سب آپ دیکھیں، دونوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ پہلے صف جو سامنے ہے اس کو پہلے مکمل کیا جائے. یہ سب باتیں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا اہتمام ہونا چاہیے، جمعہ کے احکامات کا علم ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے کبھی توفیق دی تو اس تعلق سے تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن ایک حدیث جو میں نے پہلے یا دوسرے جمعہ میں رکھی تھی وہ پھر سے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو، صرف ایک حدیث کو اگر آدمی سامنے رکھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ بندہ
جمعہ کے دن جمعہ کے جو اہتمام جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس کو وہ اہتمام کرنے والا ہوگا اور انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی اچھی طرح سے غسل کرے، من غسل واغتسل یوم الجمعہ، تم میں سے جو شخص اچھی طرح سے غسل کرے، مسجد جلدی آئے، پیدل چل کر کے آئے، سوار ہو کر کے نہ آئے، چوتھا امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے۔ اب آدمی آ رہا ہے تو کہاں بیٹھ رہا ہے؟ ایک دم پیچھے، اس طرف، اس طرف۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اے سی سے کچھ تکلیف ہے تو الگ مسئلہ ہے بھائی، اس کا مسئلہ ہے، وہ اس کو الرجی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری، کوئی دقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز، امام سے قریب ہو کر کے بیٹھ۔ پانچواں، فاستمع، غور سے خطبہ سنیں، سوئے نہیں، اونگے نہیں، فاستمع، غور سے خطبہ سنیں۔ چھٹی چیز، کوئی بےہودہ اور کوئی لغو کام نہ کرے۔ تو کان لہو بکل خطوۃ، جتنا قدم چل کر کے وہ مسجد کی طرف آیا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب کا اجر دیتا ہے۔ صرف اگر اس ایک حدیث پر اگر عمل کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے، معاشرہ بدلے گا اور ہر انسان کو انشاءاللہ العزیز جمعہ کا جو اجر ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس بندے کو حاصل ہوگا۔ تو خیر یہ 2 باتیں بطور فائدہ تھی۔ آج کا جو خطبہ ہے بارش کا موسم اور نبوی تعلیمات، الحمدللہ اس ٹاپک پر میں ابھی جسٹ آج صبح ہی یو پی سے ممبئی آیا ہوں۔ وہاں جب میں نے اس ٹاپک پر درس دیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کئی باتیں لوگوں کو بتائی، سمجھایا، بارش نہ ہونے کے اسباب کے تعلق سے بتائی، تو وہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو وہ دیہات ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے ان کو بات نہ پہنچی ہو سکتا ہے وہاں کے جو عالم ہیں ان کو اتنی جانکاری نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے نہ بتایا ہو، اور کوئی سبب ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کی جانکاری نہ ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، بمبئی جیسے مشہور شہر میں یہاں پر علماء کی کوئی کمی نہیں، اسلامک سینٹر بہت سارے، کئی سارے ادارے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی یوٹیوب، فیس بک سب موجود ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا شاید جو واٹس ایپ نہ چلاتا ہو، یوٹیوب سے واقف نہ ہو، ہر آدمی جانتا ہے۔ اس کے باوجود میں جب ایک شخص سے پوچھتا ہوں کہ اچھا بارش کا موسم ہے، اگر مان لو تیز ہوا چل رہی ہے، بارش ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے تیز ہوا چل رہی ہے، اچھا کرنا کیا ہے؟ تو بولتا ہے اس تعلق سے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اچھا کبھی میں نے کچھ سنا نہیں۔ کون سا بندہ کہتا ہے؟ جو بندہ بمبئی میں رہتا ہے، اس سے کچھ اچھا ہو ٹی ایم سی میں فلیٹ کتنے کا ہے، بی ایم سی میں فوراً آپ کو بتائے گا، اچھا جی پی میں کیسے، فوراً آدمی آپ کو بتائے گا۔ جو آدمی دنیا کی اتنی نالج رکھتا ہے وہ آدمی بارش کا موسم شروع ہے لیکن اس کو بارش کے احکامات کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کو اس بارے میں جانکاری نہیں کہ بارش کا موسم میرے سامنے ہے تو کم سے کم لاؤ کسی عالم سے پوچھو کہ شیخ اچھا بارش کا موسم میرے سامنے ہے تو جو تعلیمات اللہ کے نبی نے دی اس میں سے کچھ مجھے بتائیے، آپ کچھ نصیحت کیجئے تاکہ میں ان تعلیمات پر عمل کر سکوں۔ نہیں پوچھتے لوگ۔ میں نے آپ کو بتایا ہوگا گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہ حتیٰ کہ لوگ اتنے زیادہ نیچے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ بندہ جب شادی بھی کرتا ہے نا تو شادی کرنے سے پہلے بھی کسی عالم سے نہیں ملتا کہ اچھا شیخ مجھے آپ بتا دیجئے میں شادی کرنے جا رہا ہوں، کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کروں، شادی کرنے جا رہا ہوں، اچھا شادی ہونے کے بعد مجھے جو اسٹیپ ہے کیا کرنا ہے، کچھ دین کی بات آپ بتائیں، باقی دنیا تو میں سمجھتا ہوں لیکن کچھ دین کی باتیں آپ مجھے بتا دیجئے، نصیحت کر دیجئے، سکھا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ آپ نہیں آتا بندہ۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے واسطے جب بھی کوئی مسئلہ ہو، بارش کا موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو یا کوئی اور سچویشن کنڈیشن ہو تو اس کے تعلق سے آپ علماء سے ملیں، پوچھیں، جانکاری حاصل کریں اس نیت کے ساتھ کہ میں جانکاری حاصل کر کے اس پر عمل کروں گا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نیت سے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن بمبئی جیسے مشہور اور بڑے شہر میں اگر آدمی رہ کر کے اس کو بارش کی 2-3 معلومات بھی، 2-3 نبوی تعلیمات بھی معلوم نہیں تو سمجھ جائے پھر کیا کر رہا ہے بندہ، اس کا مطلب صرف دنیا کما رہا بندہ، شرعی تعلیم نہیں حاصل کر رہا۔ تو خیر آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کو بارش کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند تعلیمات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش کے تعلق سے، آپ دیکھیں ابھی تقریباً 15 تاریخ کو یا کچھ تاریخ کو میں یو پی پہنچا تھا، یہاں سے بمبئی سے نکل کے 15 جولائی، اس سے پہلے یو پی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت سخت ضرورت تھی بارش کی، چوپایوں کو ضرورت، زمین کو ضرورت، لوگوں کو ضرورت، سب کو ضرورت تھی۔
بارش کی بہت زیادہ سخت ضرورت تھی. اب جب وہاں کے لوگوں کو میں نے چیک کیا، کنڈیشن دیکھا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے. جب میں ایک دوسرے ضلع میں اترا، وہاں کے آدمی سے میں نے پوچھا اچھا بھائی کیا کچھ ہوا یہاں پہ؟ بارش اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کری تو کچھ آپ نے کیا، کوئی طریقہ اپنایا، کوئی اللہ کے نبی کی کوئی تعلیم کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا ہے؟ کوئی جانکاری ہے؟ بولے نہیں. پھر دوسرے ضلع میں گیا، اس ضلع میں اس ڈسٹرکٹ میں نے پوچھا کہ اچھا آپ نے کچھ کیا؟ اگل بگل 40-50 گاؤں میں کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. میں نے بولا اچھا ہر گاؤں میں عالم نہیں ہے، مولانا نہیں ہے تو تب کیوں نہیں ہوا؟ بہت ساری باتیں لوگوں نے بتائی. تب جا کر کے لوگوں کو جگایا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا. جو عالم حساس ہے انہوں نے اپنے اپنے جگہ پر کیا، لیکن جہاں 40-50-60 گاؤں 100 گاؤں کے بغل میں ایک گاؤں میں بھی نہیں ہوا، اس جگہ پر لوگوں کو جا کر کے بتایا گیا، سمجھایا گیا. تو پہلی جو تعلیم بارش کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو اور وہاں پر بارش کی سخت ضرورت ہو تو ہم سب کو سب سے پہلی تعلیم جو اللہ کے نبی نے دی وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرے. کیا کرے؟ آدمی اللہ تعالیٰ سے بارش کو مانگے. اب اس کا 2 طریقہ حدیث میں آتا ہے. کتنے؟ بارش مانگنے کے 2 طریقے حدیث میں ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صرف دعا کرے اللہ سے. کیا کرے؟ صرف دعا. اللہم انا نستغفرک انک کنت غفارا فارسل السماء علینا مدرارا اللہم اسقنا اللہم اغثنا. جو دعائیں اس کو یاد ہے وہ بندہ فقط دعا کرے. ہر مسلمان کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے، بہت سخت ضرورت ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارش نازل کر دے. دعا کرے کثرت سے. جیسا کہ ایک حدیث میں صاف طور پر واضح ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے. ایک صحابی رسول آئے کہ اللہ کے نبی مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارش کی سخت ضرورت ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے بارش ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں ہی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی صرف دعا کے ذریعے اللہ سے بارش طلب کرنا چاہے تو یہ بھی جو ہے جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک دوسرا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا. بارش نہیں ہو رہی ہے، حالت بہت زیادہ خراب ہے، چوپائے مر رہے ہیں، زمین مردہ ہو رہی ہے، کیسے اس کو زندہ کیا جائے؟ بہت سخت ضرورت ہے، ہینڈ پمپ میں پانی نہیں آ رہا، کچھ کیا جائے. ایسی کنڈیشن میں ایک دوسرا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ جہاں پر ایسی کنڈیشن ہو، جہاں پر ایسا معاملہ ہو، وہاں کے مسلمان میدان میں آئیں، آسمان کے نیچے وہ سب کے سب آئیں، وہاں جا کر کے وہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ سے روئیں، گر گرائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بخشش طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم جیسے گنہگاروں کو بخش دے، تو ہم پر بارش نازل فرما دے. وہاں کیسے جانا ہے؟ وہاں آدمی خشوع خضوع کے ساتھ جائے. جیسے جمعہ کے دن ہم سب اچھا کپڑا پہن کے آتے ہیں ویسے نہیں. اس نماز کے لیے جب جانا ہے تو آدمی خشوع خضوع کے ساتھ جائے، خاکساری کے ساتھ جائے. ایسا لگنا چاہیے کہ بندہ مانگنے جا رہا ہے اللہ سے. کپڑا بہت زیادہ اچھا نہ ہو، کنڈیشن بہت زیادہ بناؤ سنگار کے ساتھ نہ جائے آدمی، ایک دم سادہ کنڈیشن میں جائے، اللہ کے ساتھ خشوع خضوع جائے. ایسا لگنا چاہیے کہ بندہ اللہ سے مانگنے جا رہا ہے. وہاں پہنچے، سب کے سب پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں. جو عالم ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے. جو خطبہ دینے والا بندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ آدمی نیک ہو، شریعت کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا ہو. ایسا بندہ نیک آدمی ہونا چاہیے. جو آدمی آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے خطبہ دیتا ہے، خطبہ دینے کے بعد چادر پلٹتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد سب کے سب اپنی جگہ رخصت ہوتے ہیں. وہی جب خطبہ دیتا ہے بندہ، خطبہ دینے کے بعد دعا بھی ہوتی ہے، دعا ہونے کے بعد پھر چادر پلٹی جاتی ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. تو یہ اسٹیپ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو طریقہ سکھایا کہ جب کہیں پر بارش نہ ہو تو سارے کے سارے مسلمان اس دوسرے طریقے کو اپنائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے یہاں ہو رہا ہے، آج کے وقت میں ہو رہا ہے. یہ آپ چیک کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تک قحط سالی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت بھی ایسا ہوا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر لے کر کے گئے، سارے کے سارے صحابہ کو لے کر کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، خطبہ دیا، دعا کی، روئے، گڑگڑایا. ایک دعا اس میں سے یہ بھی منقول ہے، اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت. کئی دعائیں ہیں. آپ ساری دعاؤں کو چیک کریں گے تو اس میں یہ ملے گا کہ بندہ کیا کرے. اس دعا میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ، اب بندہ جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں
وہ سب کے سب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. امام صاحب دعا کریں گے, باقی سب کے سب پیچھے آمین کہیں گے. جب بندہ یہ کہتا ہے اس دعا میں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, تو ہم پر نازل فرما, سب کے سب رو کر کے گر گڑا کر تو ان دو طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو بندہ اپنائے, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا. تو یہ پہلی تعلیم ہوئی. دوسری تعلیم, جب بارش ہو جائے, سارے لوگوں نے دعائیں کی, بخشش طلب کی, اپنے گناہوں کی معافی مانگی, اللہ سے روئے, گر گڑائے, واپس آئے. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا قبول فرما کر کے بارش کا نزول فرما دیا. اب کیا کرنا ہے؟ تو بہت مشہور حدیث ہے, آپ دیکھیں, جب بھی کسی انسان کی کوئی تمنا پوری ہو, اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا تھا, اللہ نے اس کو دے دیا, تو ہونا کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے. شکر گزاری کا دو طریقہ حدیث میں ملتا ہے. پہلا یہ کہ آدمی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے. دوسرا یہ کہ آدمی سجدے شکر کے ذریعے شکر ادا کرے اللہ کا. تیسرا ایک اور طریقہ معاشرے میں ہے. تیسرا ایک اور طریقہ معاشرے میں پایا جاتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کر کے شکر ادا کرنا. لیکن یہ طریقہ ثابت حدیث سے نہیں ہے. جو بھی حدیث پر بھی ہے وہ سب کے سب ضعیف اور ناقابل احتجاج ہے. یہی دو طریقہ جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی زبان سے شکر ادا کرے یا سجدے شکر کے ذریعے شکر ادا کرے. یہ دوسری تعلیم ہے. تیسری تعلیم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے تو اس وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کا عقیدہ یہ ہو, جیسا کہ بعض لوگ بمبئی میں بھی یا یو پی میں جہاں لوگ رہتے ہیں, بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ کیا نام ہے فلاں ستارہ نا ابھی ہوا, اس کا ٹائم ہوا, تو اس سمے بارش ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہدیہ لگائے اس وجہ سے بارش ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مولانا کو کیا معلوم موسم کے بارے میں, یہ تو صرف قال اللہ قال رسول والے ہیں, میں موسم کا زیادہ جانکار ہوں, وہ فلاں آسمان ایسا ہوا, فلاں وہ ایسا ہوا, تب جا کر کے وہ بارش ہوئی. اس طرح کی جو لوگ باتیں کہتے ہیں, ایسے لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ بارش دینے والی ذات صرف کون؟ صرف اللہ کی. کسی ہاتھی کی وجہ سے, کسی ستارے کی وجہ سے, کسی کی بھی وجہ سے بارش کہیں بھی نہیں ہوتی. بارش کو دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ جہاں چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے, جس مقدار میں چاہتا ہے, اس مقدار میں اللہ تعالیٰ وہاں پر بارش نازل فرماتا ہے. لہٰذا ہم اور آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی مسلمان اس طرح کا جملہ کبھی ادا نہ کرے بارش ہونے کے بعد جب اس کو سخت ضرورت تھی اللہ نے بارش نازل فرما دی, تو اس طرح کی کوئی آدمی کوئی بات نہ کہے کہ یہ بارش فلاں وجہ سے ہوئی ہے, فلاں وجہ سے نہیں. سنت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھایا کہ بندہ اپنی زبان سے کہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ, کہ جو بارش ہوئی ہے یہ میرے رب کا فضل اور میرے رب کی رحمت ہے. یہ سنت کا طریقہ ہے. اگر کسی انسان نے یہ کہا اپنی زبان سے, جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے, فلاں اس کی وجہ سے ہوئی ہے, تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بھی کوئی بھی مسلمان اس طرح سے اپنی زبان سے ادا نہ کرے. جب بھی بارش ہو, سخت ضرورت ہو, اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے, تو بندہ یہ کہے کہ یہ میرے رب کی فضل, یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ تیسری تعلیم. چوتھی تعلیم, جب بارش نازل ہو, بارش اتر رہی ہو آسمان سے, بارش نازل ہو رہی ہو, تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. کیا اللہ تعالیٰ تو اس بارش کو نفع بخش بنا دے, اے اللہ تعالیٰ تو اس بارش کو فائدہ مند بنا دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. اب آپ معاشرے کی کنڈیشن دیکھیں. میں معاشرے میں دیکھتا ہوں, خود بمبئی میں بھی رہا ہوں, یو پی میں بھی رہا ہوں, دونوں جگہ رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ 4 لوگ بارش ہوئی, 4 لوگ نہا رہے ہیں, 10 لوگ نہا رہے ہیں, کچھ لوگ ٹینس میں نہا رہے ہیں, کچھ لوگ گھر سے نکل کے باہر نہا رہے ہیں, کچھ لوگ ایریے میں نہا رہے ہیں. ایک مرتبہ نہاتے نہاتے ایک آدمی کو پکڑا, اچھا بھائی تم نہا رہے ہو, اچھا ایک سنت ہے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ بارش اچھی خاصی ہو رہی ہے, آپ نہا رہے ہو, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کے نبی بھی نہائے, سنت ہے, کوئی دقت نہیں. لیکن اس وقت ایک اللہ کے نبی کی اور سنت ہے کہ جب بارش نازل ہو رہی ہو تو آدمی دعا کا بھی اہتمام کرے. تو آپ نے دعا پڑھی ہے؟ بولے مجھے تو معلوم ہی نہیں کون سی دعا ہے. یہ کنڈیشن ہمارے معاشرے کی ہے. جب بھی بارش ہو تو ہم میں سے ہر آدمی کیا کرے؟ اللہم صیبا نافعا, اللہ تعالیٰ تو اس بارش کو ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دے. اس طرح سے بندے کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. آدمی لطف اندوز ہونا چاہتا ہے ہوئے, لیکن اللہ کے نبی کی سنت کا اہتمام کرے. 5ویں بات, بارش ہوتی ہے,
تو آپ دیکھیں بارش کے موسم میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں، یہاں پر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں کم ہوتا ہے، گاؤں میں زیادہ ہوتا ہے، بہت تیز ہوا چلتی ہے، سخت ہوا چلتی ہے، کبھی کبھار آندھی کی صورت ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں کبھی کبھار پیڑ گر جاتا ہے، کبھی کبھار جو کھمبا رہتا ہے الیکٹرک کا وہ گر جاتا ہے، کبھی کبھار اور بھی کئی حادثات ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ایک اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی کہ جب کبھی تیز ہوا چلے، آندھی چلے، بہت تیز ہوا ہو، تو اس وقت ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی کہ اگر بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ بندہ جو ہے اس آندھی میں، جو اس ہوا میں جو نقصان ہے، جو برائی ہے، جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے بچا لے گا. حدیث میں آتا وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ. دونوں میں سے کوئی بھی ذکر آپ کوئی بھی دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ اس ہوا میں جو بھی تکلیف، جو بھی نقصان، جو بھی عذاب ہے اس سے آپ بچ جائیں گے. اب پانچویں بات، چھٹی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بارش کے موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ بادل گرجنے لگ جاتا ہے، بجلی کڑکنے لگ جاتی ہے. اس جگہ پر ایک صحابی رسول کی سنت ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے ہی بادل گرجنے لگ گیا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی گفتگو کو بند کر دیا. پھر کیا کہا انہوں نے؟ پھر ایک ذکر کا اہتمام کیا. کیا کہا انہوں نے؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. صحابہ رسول گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے اپنی گفتگو کو بند کر دیا اور کیا ذکر، کس ذکر کا اہتمام کیا؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ صحابہ رسول کی سنت ہے. ہم سب کو بھی اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. جب کبھی بھی بادل گرجے، بجلی کڑکے تو اس ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. ساتویں بات، آپ دیکھیں کہ بارش کا موسم ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے موسم میں بہت زیادہ ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں اور کبھی کبھار بارش ہوتے 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 اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے کہ مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، چوپائے ہلاک ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار تو گھر گھر ڈوب جاتے ہیں، گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں، کئی مال نقصان ہو جاتے ہیں، جان چلی جاتی ہے. ایسا بمبئی میں کئی بار ہوا ہے. سب جانتے ہیں جب جس وقت میں پڑھ رہا تھا اس وقت تو باقاعدہ کرلا کلینا میں پوری کی پوری آدھی بلڈنگ بھر گئی تھی. جو لوگوں نے مجھے بتایا، میں اس وقت پوری جانکاری نہیں، لیکن جو لوگوں نے بتایا کہ اس وقت کا معاملہ تھا کہ پورا کرلا جو ہے آدھی بلڈنگ بھر گئی تھی، لوگ تیر تیر کر کے جا رہے تھے، اوپر سے لوگوں کو کھانا دیا جا رہا تھا. جب اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی تو جہاں بارش زیادہ ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی کہ جہاں بھی بارش ہو رہی ہے، زیادہ ہو گئی تو بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگے. کیا کہے؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والذراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر. کیا کہے وہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ تو اب یہ بارش ہم پر نہ برسا، ہم پر سے تو بارش کو روک لے، اب تو اگل بگل کے لوگوں پر بارش برسا، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں پر اور باقی جو جگہ چٹان، باقی جو جگہ وہاں پر تو بارش برسا، اب ہم پر تو بارش کو کیا کر لے؟ روک لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے. اس کا آپ دیکھیں خود صحابہ رسول جو پہلے میں نے حدیث سنائی اس میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی صحابہ رسول آئے، کہا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا. ایک ہفتہ تک کنٹینیو بارش ہوئی. کتنا؟ پورا ریگولر ایک ہفتہ تک کنٹینیو بارش ہوئی. جب دوسرا جمعہ آیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، پھر وہی صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ بارش کو اللہ تعالیٰ روک لے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے بارش کو روکا. یہ چند تعلیمات تھی جو میں نے آپ کو بتائی. آخر میں ایک دو باتیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں. جو تعلیمات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں باتیں ہم کو بارش کے تعلق سے سکھائی ہیں. جب میں لوگوں سے پیار محبت سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اسلام کی طرف آپ آگے بڑھیے، اللہ کے واسطے جو تعلیمات ہمارے نبی نے دی اس کو سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے اور دوسروں کو جو ہے بتائیے تاکہ ان کو فائدہ ملے. یہ جو ہوا ہے، بجلی ہے، بادل ہے، یہ سب سے جو نقصان ہونے والا ہے آپ ان لوگوں کو بتا کر کے بچائیے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں. اب جب اتنے پیار محبت سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھائی سیکھو، تو ہمارے یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ میں واللہ کہتا ہوں، میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں آپ کو، پریکٹیکل. آپ چیک کر لیں، آپ اگر آپ کو میری بات کا اندازہ نہ ہو تو آپ چیک کیجئے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے
मुमरा में एक मित्तल ग्राउंड नाम करके ग्राउंड है, वहां पर मैंने देखा कि एक मतलब एक मुशायरा रखा गया था। मिसाल दे रहा हूँ आपको दुनिया से, अगर मेरी बात समझ में ना आए तो आपके यहाँ भी कभी ऐसा हो तो चेक कर लीजिएगा। जब एक आलिम आपको प्यार मोहब्बत से आकर के किसी जगह की तालीमात के बारे में बताता है, क्या अल्लाह के बंदो ये बारिश की तालीमात है, अल्लाह के बंदो ये सूरत की हुकूमत है, अल्लाह के बंदो इस तरह से करो तब तुमको जन्नत मिलेगी, अल्लाह के बंदो मेरी बात समझो मैं तुमको बता रहा हूँ। जब वो बंदा प्यार मोहब्बत से सिखाता है, हम में से इतने सारे लोग जानते हैं, जबकि इनमें से बहुत सारे लोग सूरत में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सारी तालीमात की जानकारी नहीं होती है। उसके बावजूद भी मैं देखता हूं कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आकर के ये नहीं कहते अच्छा शेख आपने जो दुआएं बताई वो जरा उसको लिख करके भेज दीजिए। 100 लोग 200 लोग 500 लोग सुनते हैं, 500 लोगों में से कितने लोग आते हैं जानते हैं? कभी 1 आदमी, कभी 2 आदमी, कभी 4 आदमी। लेकिन आप चेक कर ले, मैं उसी मुशायरे की मिसाल आपको दे रहा हूं, खुद देखी हुई बात आपको बता रहा हूं। मित्तल ग्राउंड में जो मुशायरा हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। लोग वहां जाते हैं, मुशायरा अपलोड होता है तो क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? जहां अपलोड हुआ है ना वहीं पर जाकर के आप चेक कर लें, ये जो आपकी वीडियो बन रही है ये भी अपलोड होती है, वो भी आप जाकर के चेक कर लें। आप देखेंगे ये सब लोग वो जिस बात को फैलाने पर कोई नेकी नहीं, उल्टा वो लड़की जो ज़ेबो ज़ीनत करके खड़ी हुई है उस बात को अगर आप आगे फैलाएंगे तो उल्टा आप गुनहगार हो जाएंगे। उसको आप देखें, उसको फैलाने वाले लोग कितने, उसको बताने वाले लोग कितने, हत्ता कि लोग यहां तक कहते हैं अरे वो आई थी ना, मैं क्या उसने तो इतना खूबसूरत कहा उसने, ये कहते हैं ये सब। लेकिन जो आलिम यहां से बैठ करके आपको दीन की बात बता रहा है कि अल्लाह के वास्ते सीखो, उसको समझो, तो जो 4 बात आपको समझ में आए वो 4 बात 10 लोगों को पहुंचा सकते हैं कि नहीं आप? तो पहुंचाते क्यों नहीं? जब आपके यहाँ ये वीडियो अपलोड होती है तो उसको 40 लोगों को शेयर कर सकते हैं कि नहीं? आप कर सकते हैं ना, तो करते क्यों नहीं? मैंने तो भी आपका चैनल चेक नहीं किया, चेक करूंगा अच्छे से कि उसको इतने 200 लोग 150 लोग 500 लोग जो सुन रहे हैं उनमें से कितने लोग उसको सुन रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग शेख को दुआओं से नवाज रहे हैं, वो सब समझ में आता है देखने से। अल्लाह के वास्ते इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिस चीज के नस्र पर, जिस चीज के कमेंट करने से उल्टा आदमी को गुनाह मिल रहा है वहां पर आदमी जाकर के देखिए कैसे कैसे क्या क्या करता है, और जिस चीज को नस्र करने पर उल्टा उसको सवाब है। एक बार उसने उसको नस्र किया, एक बार उस बंदे ने अगर उसको शेयर किया, जितने लोग फायदा उठाएंगे हर आदमी का सवाब उस बंदे के नामे अमाल में लिखा जाएगा। उस चीज को नस्र करने के लिए लोग तपतपाते हैं, नीचे कमेंट नहीं करते, जबकि सब जानते हैं कि जो बंदा बोल रहा है अगर मैं उसको 2 जुमले और दुआओं से देता हूं तो मेरा जो चैनल है वो तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं, मत लिखना, कोई जरूरी नहीं लिखने के लिए, लेकिन क्या है वही दूसरी जगह लिख रहा हूं 2-2 हजार 1-1 मिलियन कमेंट सिर्फ होते हैं। लेकिन जब इस्लामिक तालीम की बात आती है, एक बंदा सिखाता है कि अल्लाह के वास्ते समझो, अल्लाह के वास्ते सीखो, बोला कमेंट मत करना वरना तो सूद लेता, बोलेंगे देखो सूद लेता और फिर दुआ भी दे रहा है। ये सब कंडीशन है, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। जो भी आलिम आपको प्यार मोहब्बत से बता रहा है अल्लाह के वास्ते जो दीन की बातें हैं, आपको दुनिया कमाना है कमाओ, लेकिन अल्लाह के वास्ते दीन की बात को इतना मामूली मत समझो। दुनिया पर दीन को तरजीह दोगे तब जाकर के तुम्हारी आखिरत बनेगी, तब जाकर के तुम्हारी दुनिया अच्छी होगी। मैं बार बार देखता हूं, इतना अफसोस होता है कि ये सब लोग कैसे हैं कि अपनी मस्जिद, जिस मस्जिद में वो बंदा बराबर आता है, अल्लाह का हक अदा करता है, उसी मस्जिद को जब फायदा पहुंचाना होता है, उसी मस्जिद को आगे बढ़ाना होता है तो बंदा आगे नहीं आता। अल्लाह और उसके रसूल जिस नबी का उसने कलमा पढ़ा है उस नबी की बात को आगे पहुंचाने की बारी आती है तो बंदा उसको सही ढंग से आगे नहीं पहुंचाता। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें। जो भी तालीमात मैंने आपको बताई है आप खुद भी उसको याद करें, अच्छे से सीखें, अपने बच्चों को भी समझाएं, और जो तालीमात मैंने बताई है उसको दूसरों तक भी आप पहुंचाएं, ताकि जब भी कभी बारिश का मौसम आए हमको ज़बानी याद होना चाहिए। इस नियत से आप याद करें कि बारिश का मौसम है, इसमें जो भी कमी जो भी नुकसान होगा अल्लाह ताला मुझ जैसे गुनहगार को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दुआ के इत्माम से बचा लेगा। जब भी मैं इसको नश्र करूंगा उस नश्र करने का सवाब अल्लाह ताला मेरे नामे अमल में देगा। मैं मर भी गया, मेरे मरने के बाद भी उसका सवाब मेरे नामे अमल में लिखा जाएगा। इस नियत से आप उसको नश्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको अजर जज़ील से नवाजेगा। आखिर में आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूं कि आज के इस खुतबे में मैंने आपको सबसे पहली बात ये बताई कि खुतबे जुमा में जब भी आप आए तो अच्छी तरह से एहतमाम करके आए। दूसरी बात मैंने आपको बारिश के ताल्लुक से अल्लाह के नबी की तालीमात बताई। पहली तालीम आपको ये मैंने बताई कि जब बारिश ना हो रही हो तो हम सब मिल करके अल्लाह ताला से बारिश तलब करें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगारों को माफ करके अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा दे। दूसरी बात मैंने ये बताई कि जब बारिश हो जाए तब हम सबको क्या करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है।
تیسری بات میں نے بتائی کہ جب بارش ہو جائے تو کوئی بھی آدمی ایسا نہ کہے, کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بارش فلاں ستارے یا فلاں وجہ سے ہوئی ہے. نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ میرے رب کی رحمت اور میرے رب کا فضل ہے. چوتھی بات میں نے بتائی کہ جب بارش ہو رہی ہو تو ہم سب کو دعا کا اہتمام کرنا, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہ تعالیٰ تو اس بارش کو نفع بخش بنا دے, اللہ تعالیٰ تو اس بارش کو فائدہ مند بنا دے. پانچویں بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جب بارش ہو رہی ہو, اگر اس کے ساتھ تیز ہوا چل رہی ہو, بہت سخت ہوا ہو, تو اس ہوا میں جو نقصان ہے, جو عذاب ہے, اس سے بچنا ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من, اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما ارسلت به, اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس میں جو بھی عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لے گا. چھٹی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جب بادل گرجے, بجلی کڑکے, تو اس وقت جب بھی آپ کہیں رہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اپنی گفتگو کو بند کر دیں. آپ صحابی رسول کی سنت پر عمل کریں اور ایک ذکر کا اہتمام کریں, سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. لاسٹ بات میں نے یہ بتائی کہ جب بارش زیادہ ہو جائے, نقصان ہو جائے, پراپرٹی کا نقصان, جانوروں کا نقصان, گھر کا نقصان, تو اس وقت ہم کو سب کو مل کر کے دعاؤں کا اہتمام کرنا, اللہم حوالینہ ولا علینا, اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر, کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر نہ برسا, اگل بگل برسا. اس دعا کا اہتمام کریں گے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بارش کو روک لے گا اور وہ جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کی انشاءاللہ اس نقصان سے ہم سب بچ جائیں گے. لاسٹ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جب بھی اس منبر سے کوئی بھی عالم آپ کو کسی بھی مسئلے کے تعلق سے جانکاری دے, آپ کو اللہ کے نبی کی سنت بتائے, آپ کو دین سکھائے, شریعت سکھائے, تو اس نیت سے آپ اس کو آگے پہنچائیں کہ اگر میرے مرنے کے بعد اگر میں نے 10 لوگوں کو بتایا ہے تو میرے مرنے کے بعد ان 10 لوگ جب سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک میرے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی. جو اپلوڈ ہوتا ہے ویڈیو اس کو اس نیت سے نشر کریں, یہ میرے نبی کی بات ہے, یہ میرے نبی کا فرمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اس کو میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب مجھے ملے گا. جو بندہ آپ کو دین کی بات سکھا رہا ہے اس کو 2-4 جملہ آپ دعاؤں سے نواز سکتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے علم میں برکت دے, اللہ اس کو اور بڑا کرے, اور ترقی دے, اور اس کے علم میں برکت دے, ہنر میں برکت دے. اس طرح سے جو آپ دعائیں دے سکتے ہیں اس بندے کو دعا دے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اس نیت سے آپ لوگوں کو آگے پہنچائیں. انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے پہنچانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, بارش کا نزول فرمائے, بارش کو ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى والله أكبر.